چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ حکومت نے سول سروس ریفارمز 2025 کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا ہے اور حکومت کا ریفارمز میں شفافیت اور بھاری اخراجات کو کم کرنے کا اہم ہدف ہے، جبکہ سول سروس میں پرائیویٹ سیکٹر سے سیکٹری کی سطح تک کے ماہرین کو لانے اور سول سروس میں اضافی اور غیر ضروری سہولیات کا سسٹم ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق نے۔ ریاض، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے سول سروس ریفارمز کی فوری ضرورت کیوں محسوس کی گئی ہے؟ جی بہت شکریہ فرزانہ۔ سول سروس ریفارمز اس ملک میں جو ہے وہ ایک ایسا ہاٹ کیک ہے کہ ہر دفعہ جب ایک نئی حکومت آتی ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اس سسٹم میں ضرورت محسوس بھی کی جاتی ہے کہ جو ہے یہ سول سروس کا جو سسٹم ہے، یہ جو بیوروکریسی ہے، ڈی ایم جی گروپ، یہ باقی گروپ، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریولیوشنائز کیا جائے، ری وائٹلائز کیا جائے اور ماڈرن ٹیکنیکس کے مطابق اس کو کیا جائے۔ تو کم از کم اب جس طرح 2025 کی ریفارمز اس وقت جب ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں آگے چل کر، تو یہ ادارہ ابتدائی ہے اور ابھی احسن اقبال صاحب اس جو کیبنٹ کی جو کمیٹی بنی ہے اس کو ایک قسم کا چیئر کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو سول سروس کی جو ریفارمز تھیں اس کو احسن اقبال تقریباً 2 مرتبہ 2013 کے بعد جب مسلم لیگ کی حکومت آئی نون کی، اور اس سے پہلے بھی جو سول سروس ریفارمز ہیں اس پہ بات جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے کنکریٹ کبھی جو ہے اس پہ کچھ جو ہے حاصل وصول نہیں ہو سکا، اور جب بھی کوئی چیز کمپلیٹ ہونے لگتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مسائل آ جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی 2018 سے 2022 تک کی، انہوں نے ڈاکٹر عشرت حسین جو تھے ان کی سربراہی میں بھی ایک کمیٹی بنائی تھی جنہوں نے مختلف جو تھی ریفارمز وہ شروع کی تھیں، اور بڑی کمپریہنسو وہ اس کی بھی رپورٹ تھی۔ کچھ وہ ریفارمز بھی اس کمیٹی نے جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہیں اور کچھ ان کے پاس اپنی بھی ہیں۔ اب یہ انیشیل ہے، ابھی تقریباً 12 نقطوں تک جو ہے وہ نکات تک اس کو لے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ 12 نکات پہ جو ہے وہ ان جو ریفارمز ہیں ان کو کر لیا جائے گا۔ تو اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ بالکل اچھی بات ہے، ریفارمز کی جا رہی ہیں، لیکن سول سروس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے ماہرین کو سیکٹری کی سطح تک لانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ دیکھیں فرزانہ، اب یہ ون آف دا جو ڈزن جسے کہتے ہیں کہ ریکمنڈیشنز ہیں یہ ریفارمز کی جو پروپوزل ہے اس کے اندر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈرل منسٹریز میں بہت سی جگہوں پہ اسپیس خالی ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑا چیلنج ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ایک ادارہ مثال کے طور پر FBR ہے، اس کے لیے بندہ چاہیے، تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو کرنٹ بھی ہیں لنگڑیال صاحب وہ DMG گروپ کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور باقی اگر ہم اس طرح کے ادارے دیکھ لیں تو اس میں جاننے والوں کو، دوستوں کو، یا جو پرائم منسٹر کے بلو آئیڈ ہوتے ہیں ان لوگوں کو مختلف جگہوں پہ لگایا جاتا ہے، چاہے پاور ہو، چاہے وہ پیٹرولیم ہو جائے، اس کے علاوہ FBR ہو گئے، اور اس طرح کے کسٹمز وغیرہ دوسرے جو وہ منسٹریز ہو گئیں، تو انڈسٹریز وغیرہ۔ اب اس میں چیلنج یہ پیش آتا ہے کہ جب ایک ہمارے ہاں سسٹم ہے، اور کولونیل دور سے تھوڑا بہت ریفارم ہوا بھٹو کے زمانے میں، لیکن اس کے بعد جو چلتا آ رہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب ہیں اور ان کو یہاں پہ کچھ مسئلہ ہوا یا کوئی حکومت چینج ہوئی، ان کو ہٹا کے یہاں پہ ایجوکیشن میں تھے، یہاں سے پیٹرولیم میں چلے گئے، پیٹرولیم میں تھوڑا سا ایشو ہوا یا ہمیں کوئی اور بندہ لگانا ہے، اس کو وہاں سے نکال کے تو ہم FBR میں یا کہیں اور چلے گئے۔ اب ایک بندہ اس کو ہر فن مولا تو نہیں بنایا جا سکتا، تو ایک جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو اسپیشلائزیشن اسپیسیفک جو جابز ہیں، جو کیڈرز ہیں، وہ بھی متعارف کروائے جائیں، کہ مثال کے طور پر جس طرح فورن سروس ہے تو اس میں وہ لوگ آتے ہیں جن کی ساری فورن سروس میں سارے وہ لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی اور بندہ نہیں آ سکتا کہ سیکریٹریٹ گروپ سے آ گیا یا پولیس سروس سے کوئی آ گیا، وہ سارے کے سارے فورن سروس کے ہوتے ہیں، ساری زندگی اس سروس میں گزارتے ہیں۔ اسی طرح کسٹمز میں ہونا چاہیے، اسی طرح کامرس میں، اسی طرح تو ریاض جس طرح سے یہ ریفارمز دی جا رہی ہیں، جو تجاویز دی جا رہی ہیں، کیا اس سے بیوروکریسی کی سینیورٹی یا پھر مستقل مزاجی جو ہے وہ متاثر نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں اب یہ بھی ایک ظاہر ایک پیچیدہ سوال ہے اور بحث طلب ہے، لیکن آپ کا وہ سوال بڑا اہم ہے، میں اس کا جواب جو ہے کنکلوڈ کرنے والا تھا کہ سیکرٹریز کی سطح کے مارکیٹ سے جو ہے وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ مشرف کے زمانے میں MP1 MP2 MP3 اسکیل متعارف کیا گیا کہ جی ہمارے پاس
جو کرنٹ لاٹ ہے بیوروکریسی میں وہ اس قابل نہیں ہے، لہٰذا ہم مارکیٹ سے لوگ لیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ فیڈرل کیبنٹ میں بھی ایسے ایڈوائزرز موجود ہوتے ہیں، ٹیکنیکل لوگ موجود ہوتے ہیں جو مارکیٹ کے، انڈسٹری کے ہائیلی کوالیفائڈ، باہر سے پڑھے لکھے اور پاکستان میں مستند جو ہے وہ ہوتے ہیں، ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں، بینکار بھی ہوتے ہیں، اس میں اکانومسٹ ہوتے ہیں اور ایجوکیشنسٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو ایڈوائزری رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب اس مرتبہ جو ہے وہ ایک تجویز جو ہے وہ یہ شامل کی جا رہی ہے کہ جو گریڈ 22 ہے اس سطح پہ ایک ایسے شخص کو بھی لگایا جا سکے گا جو سول سروس کے تھرو جو ہے وہ 17 گریڈ سے آنورڈ 18، 19، 20، 21 اور 22 تک نہ پہنچا ہو، بلکہ ڈائریکٹ بھی اسے اپوائنٹ کیا جائے۔ مثال کے طور پر کئی ایسی منسٹریز ہیں، خاص طور سے جو فائنانس ہے، FBR ہو گئی، پھر اس کے علاوہ اکنامک افیئرز ہو گئی اور پیٹرولیم ہو گئی، یہ اس طرح کی چند اور جو منسٹریز ہیں اس میں کلاسیفائڈ اگر لوگ آ جائیں تو ایک اچھا سٹیپ ہوگا۔ لیکن آپ نے جو بات کی کہ کیا ان لوگوں کے آنے سے سینیورٹی یہ چیزیں ڈسٹرب، یقیناً ڈسٹرب ہوں گی، اور میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے پروٹیسٹ اور یہ چیزیں بھی آئیں گی۔ جب شبر زیدی صاحب تحریک انصاف کی حکومت میں تھے، FBR میں جب وہ آئے، ظاہر ہے وہ باہر کے تھے، بیوروکریسی کے اس طرح نہیں تھے، یا FBR کے اندر سے نہیں تھے، تو بڑی ریزسٹنس ان کو جو ہے وہ فیس کرنی پڑی، اور اس کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپروچ کیا، انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں یہ شبر زیدی صاحب یہ کر رہے ہیں، من پسند لوگوں کو لا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں سے کام نہیں لیا جا رہا، اور باہر سے لوگوں کو لا رہے ہیں، کنسلٹنٹس آ رہے ہیں۔ تو یہ ریزسٹنس تو ہر ادارے میں، اوگرا، نیپرا، پیپرا، ہر جگہ یہ ہوتی ہے کہ جناب دیکھیں یہ باہر سے لوگ لائے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سروس ڈیلیوری ہو رہی ہے کہ نہیں، گورننس امپروو ہو رہی ہے کہ نہیں، اور ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ ہماری چیزیں سٹیگننٹ ہیں، اس طرح امپروو نہیں ہو پا رہی۔ تو جو یہ ریفارمز ہو رہی ہیں اس کا بنیادی شروع سے جب یہ رہا ہے، اور اب بھی یہ ان کی ایک نیت ہے اور کوشش ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں، سٹک نہ ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر کوشش کی جا رہی ہے، تو ریاض ACRs کے پرانے نظام کو ختم کر کے آن لائن کارکردگی کا نیا ماڈل پھر کیا ہوگا جس پر عمل درآمد کیا جائے گا؟ جی یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اکثر بیوروکریسی میں، مختلف وزارتوں میں اور انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن میں جا کر جب کسی آفیسر سے مل رہے ہوتے ہیں تو بڑے کام میں مصروف ہوتے ہیں بعض اوقات، اور کئی مرتبہ تو رنگ برنگے کاغذ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں، پنک، یلو، اس طرح کے کاغذ۔ تو ایک دو مرتبہ میں نے پوچھا، شروع میں ظاہر سمجھ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، ان کا جی وہ بچے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ACR دے دیں، ہم نے آپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، یا اسی ادارے کے لوگ ہیں ACR، بس وہ کھڑے کھڑے وہیں پہ جناب یہ سارا کچھ لکھ دیا۔ ایک فارمیلٹی جو ہے وہ رکھی جاتی ہے کہ آگے سروس میں پروموشن بورڈ کے لیے، اس کے لیے جو ہے وہ چیزیں چاہیے، ACR چاہیے، سینٹرل سلیکشن بورڈ ہو گیا یا ہائی پاورڈ بورڈ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ دوستی یاری میں جو ہے وہ یہ جو ACRs ہیں، اینول جو کانفیڈینشیل رپورٹس ہیں، جو پرفارمنس کی رپورٹس ہوتی ہیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے یہ دیکھنا۔ اب یہ دیکھیں کانفیڈینشیل رپورٹ کہا جا رہا ہے، لیکن کانفیڈینشیل نہیں ہوتا بس وہ جی وہ ہمارے ساتھ کام کیا ہے، یا کوئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سروس اس آفیسر کے ساتھ اچھی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس آفیسر کے ساتھ 2 سال 3 سال کام کیا ہوا ہے، تو ACR اس منسٹری سے، اس ادارے سے آنا ضروری ہے۔ تو وہ فون کروا کے وہ صاحب جو متاثرہ ہوتے ہیں، جن کو پروموشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کال کروا لیتے ہیں اس سیکٹری اور اس کو کسی اور جاننے والے سے کہ جناب یہ بچے کا ذرا خیال رکھ لیں، آگے ان کی پروموشن آ رہی ہے۔ ریاض یہ تو سیدھی جانبداری والی صورتحال دکھائی دے رہی ہے، تو کیا یہ جو نیا نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اس میں شفافیت اور جانبداری سے بچاؤ کو کیسے یقینی بنایا جائے گا پھر، تاکہ اس طرح کی صورتحال ہمیں آئندہ دیکھنے میں نہ ملے؟ بالکل ایسے ہی ہے، تو اس میں تو یقینی طور پہ 100% جانبداری ہے، اور ACRs کانفیڈینشیل اگر رپورٹس ہیں تو پتہ نہیں اس میں کیا کانفیڈینشیل ہے، لیکن یہ جو نیا نظام ہے یہ ایک کوشش ہے کہ اس کو فارملائز کیا جائے ایک پراپر انٹرنیشنل سٹائل میں۔ آپ جس طرح کی پرفارمنس جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، KPIs جنہیں کہا جاتا ہے پوری دنیا میں، یونیورسٹیز سے لے کر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہے، اس میں ان چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک منسٹری میں اتنے سال کام کیا یا 1 سال کام کیا، تو اس کے کی پرفارمنگ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا ہیں، انہوں نے کیا امپرومنٹ لائی، گورننس میں کیا بہتری لائی، جو چیلنجز تھے ان کو کیسے ایڈریس کیا، کیا نئی چیز متعارف کروائی۔ تو ان چیزوں کی بنیاد پر جو ہے وہ جو نئی ACR سسٹم ہے ان کو وہ جو ریٹ کیا جائے گا، اور جو آفیسر ہے جو ACRs کو سائن کر کے آگے بھجوا رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ تو اگین یہ بڑی پالشڈ اور بڑی اچھی انٹرنیشنل جو اسٹائل کی ایک جو ہے وہ گورننس کا ماڈل ACRs کے لیے لایا جا رہا ہے۔